بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 13 ذی الحج 1441 ہجری ہے اور تیسرا دن ہے عید کا۔ آپ تمام مومنات خواہران سے اور مومنین بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ 8 ذی الحج روانگی امام حسین کے بارے میں آپ سب کے ساتھ معلومات شیئر کروں گی، کیونکہ بہت اہم تاریخی واقعہ ہے اور اس کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کروں گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں۔ قافلہ حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا روانگی۔ 8 ذی الحج جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ سے کربلا روانہ ہوا تو مکے میں حاجیوں نے آ کر قدم بوسی کی۔ خاص امتیوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، آپ ہر سال حج کو تشریف لاتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ قربانیوں کے جانور بھی ہوتے تھے، کیا اس مرتبہ منا پر قربانی نہیں کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام اس وقت مسند پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کو آواز دی۔ دونوں شہزادے آپ علیہ السلام کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے بازو تھام کر اہل مکہ سے خطاب میں فرمایا، یہ ہیں اس سال کی میری قربانیاں۔ اس سال میں منا مکہ پر نہیں بلکہ کربلا میں اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام کیا، لیکن یزید لعین نے ایک عظیم لشکر مکہ میں شہید کیے جانے کے لیے ارسال کیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوا دیا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھیج دیا گیا کہ یہ گروہ حجاج میں شامل ہو جائیں اور جہاں جس حال میں بھی امام حسین علیہ السلام کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ یہ واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے لے کر عازم مکہ ہوئے تھے، لیکن آپ کی جان لینے کے لیے ایسا سفاک دشمن طلع ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ کے احترام میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام مقام امن کو مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ قریب تھا کہ آپ کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیا جائے اور حرمت کعبہ پامال ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ منفردہ سے بدلا اور 8 ذی الحج 60 ہجری کو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خط اور عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ اعزاء و اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التوائے سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعد کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ کو واپس لانے کی صحیح کی۔ اس سلسلہ میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن لاس کو ایک گروہ کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ ان لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً واپس آ جائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ روکنا معمولی نہ تھا، مقصد یہ تھا کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی حدود و اقتدار سے نکل جائیں اور یزید کی منشا کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پیش نظر والی مدینہ کی برطرفی یا تعطل تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حسین علیہ السلام کے مدینہ سے سالم نکل آنے پر والی مدینہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ الغرض امام حسین علیہ السلام اپنے جملہ عزیز و اقربا اور انصار اور جانثاران کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بقول امام 82 تھی، مکہ سے روانہ ہو گئے۔
آپ جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ استفسار پر اس نے بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی روانگی کی وجوہ بیان فرمائی اور وہاں سے آگے بڑھ گئے، پھر منزل حاجز کے ایک چشمہ پر اترے، وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کوفیوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ منزل بطن الرما پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں شخص بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر خیمہ نصب کیا، دیکھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ معلوم ہوا کہ زہیر ابن کین۔ آپ نے انہیں بلوا بھیجا، جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حمایت کا ذکر کیا تو انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بروایت اپنے بھائی کے گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے، وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، ہانی بن عروہ اور محمد بن کثیر اور عبداللہ بن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بچیوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے توقِ بیعت اتارے لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار تو واپس ہو گئے لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قمر بنی مقاتل پر اترے، وہاں عبداللہ ابن حر جعفی سے ملاقات ہوئی، واعظ کاشفی آپ کے ہم رکاب نہ ہوا۔ پھر منزل ثعلبیہ پر پہنچے، وہاں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ بلا رہے ہیں، آپ رو پڑے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سبب گریہ پوچھا، آپ نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا ہم حق پر ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کے یہاں سکونت کی اطلاع ابن زیاد کو دے دی گئی، اس نے 1000 یا 2000 کے لشکر سمیت حر بن یزید ریاحی کو امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے کر روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی قیام گاہ سے نکل کر کوفہ کی طرف بدستور روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا، اس نے کہا، قادسیہ سے غدیب تک ساری زمین لشکر سے پٹی پڑی ہے۔ آپ نے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراف پر قیام کیا، وہاں آپ نے محرم 61 ہجری کا چاند دیکھا اور رات گزار کر الصبح روانہ ہو گئے۔ کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دین نے، چھوڑا وہ مکاں دوش محمد کے مکینے، در پہ تھے عدو سبط رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے۔ اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو اور جائے سکونت نہ ملی سبط نبی کو۔ اس تمام واقعے کو امام حسین علیہ السلام کے 8 ذی الحج کے روانگی کے واقعے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے میر بابر علی انیس نے، بہت مناسب اور بہت بہترین الفاظ میں تمام صورتحال جو اس وقت لاحق تھی اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ تذکرہ کروں اور ویڈیو زیادہ طولانی نہ ہو جائے تاکہ آپ سب کی سماعتوں پہ گرا نہ گزرے۔ امید کرتی ہوں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں تذکرہ کریں گے ذی الحج میں رونما ہونے والے کچھ اور واقعات کا۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اہل خانہ کے ساتھ بخیر ہوں گے اور یہ جو خوشیاں اب آنے والی ہیں عید غدیر کی، اس کو بھرپور انداز میں منائیں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔